جب ہم لغوی اعتبار سے سیرت کا معنی لیتے ہیں تو سیرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے انداز اور عادات و اطوار، سبحان اللہ، کسی کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، عادات اور خصائل، جی اسے سیرت کہا جاتا ہے۔ اس کا جو اپوزٹ ہے، اس کا جو ضد ہے وہ ہے صورت۔ اچھا، تو اب جب ضد کے ساتھ اس کو سیرت کو ملا کر اس کا معنی لیا جاتا ہے تو صورت ظاہر کو کہتے ہیں جی جی، اور سیرت کا تعلق باطن سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے صوفیاء نے بطور خاص سیرت اور صورت کی جب تفریق کی ہے، فرمایا کہ جو صورت ہے وہ انسان کے سر کی آنکھ دیکھتی ہے، اللہ اللہ، صورت انسان کے سر کی آنکھ دیکھتی ہے اور سیرت انسان کے دل کی آنکھ دیکھتی ہے۔ واہ 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 واہ، اس لیے سبحان فرمایا کہ اللہ، صورت کا تعلق انسان کے ظاہری جوارح کے ساتھ ہے اور سیرت کا تعلق باطن کے ساتھ ہے۔ جی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں اس کو مزید واضح کیا جی جی کہ سیرت کو کیسے سمجھا جائے۔ جی جی جی، اب ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب میری سیرت کا پہلو یہ ہے کہ مجھ میں یہ عادت موجود ہے، جی جی، اور کوئی بھی شخص کہہ سکتا ہے کہ میری سیرت کا یہ پہلو ہے، میری عادات اور اطوار میں یہ چیز داخل ہے۔ تو امام غزالی نے فرمایا کہ اگر صحیح معنوں میں سیرت کو پرکھنا ہے، فرمایا کہ سیرت میں تکلف نہیں ہوتا، اللہ، یعنی سیرت میں کسی قسم کی کوئی فیبریکیشن نہیں ہوتی، کوئی تصنع نہیں ہوتا، کوئی بناوٹ نہیں ہوتی۔ اس کی مثال یوں لے لیجئے کہ ہم تو گناہ کا پیکر ہیں، سر سے لے کر گناہوں پاؤں میں تک جو ہے گناہوں میں آلودہ ہیں، اور لوگ ہمیں عزت دیتے ہیں، احترام دیتے ہیں، ہم دنیا والوں کے سامنے کچھ ہوتے ہیں اور اپنے گھروں میں ہم کچھ ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ ہماری عادت نہیں ہوتی کہ ہم نے جب مسجد میں داخل ہونا ہے تو پہلے قدم کون سا رکھنا ہے اور پہلے جو ہے کون سا جوتا اتارنا ہے۔ جی جی جی، ہمارے ساتھ ہمارے کوئی مریدین ہوں، چاہنے والے ہوں، تو اس وقت ہمیں اس بات کی جو ہے وہ آرزو ہوتی ہے کہ ہم سنت کے مطابق یہ عمل کریں، جی چونکہ وہ ہماری عادت میں داخل نہیں ہوتا تو ہم وہ تکلفاً کر کے لوگوں کو دکھانے کے لیے پہلے جو ہے الٹا جوتا اتارتے ہیں اور سیدھا پاؤں مسجد میں رکھتے ہیں۔ جی، تو یہ وہ تکلف اور وہ تصنع ہے جو سیرت میں داخل نہیں ہے، جو سیرت میں داخل نہیں۔ اس لیے کہا کہ سیرت جو ہوتی ہے اس میں بناوٹ اور تکلف نہیں ہوتا۔ اللہ، تو آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی عادات ہمیں کتابوں میں ملتی ہیں اس میں کوئی بناوٹ نہیں، کسی قسم کی ریا نہیں، کوئی دکھاوا نہیں۔ حضور نے جو عمل فرمایا، اللہ رب العزت نے اس عادت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اس جمال کے اظہار کا ذریعہ بنا، واہ واہ واہ، سبحان اس لیے اللہ، فرمایا، اسی لیے کہا گیا کہ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی کامل اور اکمل ذات ہے، آہا، سبحان اللہ، کامل اور اکمل ذات جی ہے، جی جی اور رول ماڈل اور مثال جی جی، وہی ذات بنا کرتی ہے کہ جو کامل اور اکمل ہو۔ کامل اور ہم اپنا آئیڈیل رول ماڈل بہت سارے لوگوں کو بناتے ہیں، مختلف جہتوں کے اعتبار سے بناتے ہیں۔ جی جی میں یہ چاہوں گا کہ میں مقرر ہوں، میں خطیب ہوں، تو میں اپنے لیے رول ماڈل بناتا ہوں ایک ایسے شخص کو کہ بہت اچھا خطیب ہے، بہت اچھا خطاب کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، میں اس کو سنتا ہوں، اس جیسی گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جی جی، مگر اس کے قلم اور اس کی تحریر کی جب بات کریں تو ان کا حروف تہجی بھی درست نہ ہو، تو ان کی ایک جہت تو قابل تقلید ہے مگر دوسری جہت قابل تقلید نہیں ہے۔ روئے زمین پر ایک ہی ہستی ایسی ہے کہ جن کی ذات کی ہر جہت قابل تقلید ہے، اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کا ہر پہلو ہر صاحب ایمان کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ۔ اسی لیے سورہ قلم کی جو ابتدائی آیات قاری صاحب نے تلاوت کی ہیں اس میں اللہ رب العزت نے اسی جانب اشارہ فرمایا ہے، انک لعلی خلق عظیم۔ یہ جو علا ہے یہ پر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اوپر کے لیے۔ جی جی، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میرۃ المناجی میں ایک حدیث مبارکہ کی تفصیل اور وضاحت میں اس آیت سے ایک بڑا خوبصورت اقتباس ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو خلق عظیم ہے یہ مثال سواری ہے، اچھا، جی جی، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، تو جب کوئی سوار سواری پر سوار ہو جاتا ہے اللہ، تو وہ سواری سوار کے تابع ہوتی ہے، وہ اسے جیسے چلانا چاہے۔ اللہ اللہ، اس لیے فرمایا کہ خلق عظیم ایک ایسی عظیم نورانی سواری ہے جس پر مصطفیٰ کو سوار کر دیا گیا۔ اب فرمایا محبوب آپ جو کچھ کرتے چلے جائیں گے ہم خلق عظیم کی کتاب میں اس کو لکھتے چلے جائیں گے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اس لیے فرمایا انک لعلی خلق عظیم۔ کوئی عادت کوئی خصلت جسے اچھا قرار دیا جاتا ہو تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات میں ملتی ہے۔ اس لیے کامل اور اکمل ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنیادی
جو حق ہے وہ یہی ہے کہ اس ذات کی تقلید کی جائے، اس ذات کی اتباع کی جائے، اس ذات کی اطاعت کی جائے اور اس ذات کی فرما برداری کی جائے۔ نہ صرف وہ اپنی ذات کے اعتبار سے اس بات کی حقدار ہے بلکہ رب کے حکم کے تابع ہو کر ہم پر یہ فرض بھی ہو گیا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے اپنی دنیا کو بھی اور اپنی آخرت کو بھی ہم سرخرو کریں۔ سبحان